السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری کہانی کا عنوان ہے غلام پناہ بادشاہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کرائے جاتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے، ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں کیا جاتا تھا۔ ملک کنعان میں ایک ایسا ہی نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا جو کہ انسانوں کا ہی وپار کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈیوں میں فروخت کرنے لے گیا۔ جب یہ تاجر منڈی پہنچا تو اس نے ایک بہت بڑے ہجوم دیکھا۔ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لے رہا تھا۔ تاجر نے سوچا کیوں نہ میں اس غلام کو خریدنے کی بولی دوں، جبکہ اس تاجر کے پاس 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ یہ غلام خریدنے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس تاجر نے اپنے 10 غلام اور 4 گھوڑوں کو فروخت کر دیا تو اس نے بھی بولی میں حصہ لیا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے تاجر لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ غلام جس بڑے تاجر کے پاس تھا وہ اس غلام کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ہر خوبی کے بدلے رقم بڑھا کر بتاتا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی مگر تاجر ہر روز غلام کی رقم بڑھا دیتا۔ اس تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھی تو بڑے تاجر نے کہا یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، اس غلام پر میں نے بہت رقم خرچ کی ہے۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا اس وقت یہ 10 برس کی عمر کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا لکھایا، اس کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ اس تاجر نے غلام کی جب خوبیاں سنی تو اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا اس غلام کو ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس غلام کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ آخرکار اس تاجر نے کئی دنوں کے بعد اپنے ساتھ غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا۔ اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس غلام کو تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کے بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک غلام کو خریدا ہے، کئی دنوں تک لوگ اس غلام کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے۔ تاجر اب ملک میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے پہچانا جانے لگا تھا۔ ایک دن رات کے وقت آزاد غلام دیوار پر کوالے سے تصویریں بنا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی نے جب تصویریں دیکھی اس کی روح کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے ان تصویروں میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسان کو خرید کر قید کیا جا سکتا ہے مگر اس کے جذبات کو نہیں۔ تاجر کی بیٹی نے یہ دیکھنے کے بعد آزاد غلام کو کہا تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ آزاد غلام نے تاجر کے دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی۔ اس ملک کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملک سے جنگ کر چکا تھا مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا، دن بدن ملک میں اناج کی کمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں آپ کی بہتری کے لیے کوئی مشورہ دوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ وزیر نے کہا یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک آزاد نام کا غلام ہے۔ تاجر نے اسے 60 غلاموں کے بدلے میں خریدا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے پاس کئی فوجی تربیت یافتہ غلام بڑی تعداد میں ہیں۔ بادشاہ نے سلامت نے اگر آپ آزاد غلام کو اس بار فوج کا سپاہ سلا کر بنا کر بھیجے تو مجھے یقین ہے اس مرتبہ ہمسایہ ملک سے جنگ ضرور جیت جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور آزاد غلام کو اپنے محل میں بلوا لیا اور کہا اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو تم ایک بڑے عہدے پر فیض کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ آپ بادشاہ نے اپنی فوج کی ذمہ داری کے فریض آزاد غلام کو دے دیے۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کی تربیت کی، پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ فوج لے کر
बॉर्डर पर रवाना हो गया। ये जंग कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार आज़ाद की सर्दियों में जंग करने की वजह बादशाह की समझ में आ गई। दुश्मन सख्त सर्दियों की वजह से ज्यादा देर तक आज़ाद की फौज से टक्कर ना ले सका। मैदान में हथियार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। वहां के बादशाह का रुस्तम घोड़ा भी आज़ाद ने अपने कब्जे में ले लिया और बादशाह का ऐलान कर दिया। इर्द गिर्द के बहुत से इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। अपनी कामयाबी कासद के हाथ भेजी जिस पर लिखा था बादशाह सलामत अदा फतह मुबारक हो। मगर मुझे ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कमज़ोर हुक्मरान कहीं भी हों वो नाकाम होते हैं। अगर आपके पास जंग जीत कर वापस आता हूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर या गवर्नर बना देंगे, मगर मैं अब वापस नहीं आना चाहता। अगर आप मुझे खुशी से इस मुल्क का बादशाह तस्लीम कर ले तो मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ।